سورہ ہود رکوع نمبر 7 آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں قوم لوط کا تذکرہ تھا، آج کے درس میں آیت کریمہ میں قوم شعیب کا تذکرہ ہے، جنہیں مدین والے بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب الایکہ جنگل والے بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم شعیب کے اندر ایک تو وہ بیماری تھی جو عام طور پر کافی امتوں کے اندر مشترک رہی، شرک کی بیماری۔ اضافی بیماری یہ تھی کہ یہ لوگ ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرتے تھے، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت توحید دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں۔ دوسری تبلیغ، دوسری دعوت آپ کی یہ تھی، لا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو۔ دونوں باتیں بڑی اچھی تھی، لیکن یہ دونوں باتیں قوم شعیب کو سمجھ نہ آ سکی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بظاہر تمہاری دولت بڑھ رہی ہے، ظاہر ہے دینے کے پیمانے اور ہیں، لینے کے اور ہیں، لیتے زیادہ ہو دیتے کم ہو، بظاہر تو تم نفع میں ہو، بظاہر تمہیں خیر کا معاملہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس خیر کے اندر شر چھپا ہوا ہے۔ یہ بظاہر مال بڑھ رہا ہے، لیکن یہ بہت بڑے عذاب کا، تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے جو اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں، وہ دے کے جو باقی بچ جائے وہ طیب ہے، پاک ہے، حلال ہے، وہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہمارا مال بڑھتا رہے گا لیکن اس مال کے اندر خیر و برکت نہیں ہوگی، ایک چیز زیادہ ہو لیکن اس سے کام نہ بنے، ایسی زیادہ کا کیا فائدہ؟
لیکن آپ کی قوم نے صاف انکار کر دیا، اے شعیب یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے، اور صاف صاف کہنے لگے کہ آپ کو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ ہمارے مالی معاملات کے اندر آپ دخل اندازی کریں، ہمیں مشورے دیں، نہ ہم آپ سے کوئی مشورہ لیتے ہیں نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے۔ پھر انجام تو وہی ہونا تھا جو قوم عاد کا ہوا، قوم سمود کا، قوم لوط کا ہوا، کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی بالآخر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی آتا ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، اور ہم نے مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، قال آپ نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے کوئی الہ نہیں اس کے سوا، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور تم نہ کم کرو ناپ اور تول کو، انی اراکم بخیر، بے شک میں دیکھ رہا ہوں تمہیں خیر پر، یعنی کہ مال کی زیادتی پر تمہارے اچھے حالات دیکھ رہا ہوں، وانی اخاف علیکم، اور بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر، عذاب یوم محیط، گھیر دینے والے دن کے عذاب سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا جو تمہیں گھیر لے گا، تم بچ نہیں پاؤ گے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، تم پورا کرو ناپ اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ناپ تول پورا کرو انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں سے ان کی چیزوں کو کم نہ کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم نہ پھرو زمین میں فسادی بن کر۔ بقیت اللہ، جو اللہ کا بچایا ہوا ہے، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کہ تم نے اپنے مال میں سے جو اللہ کو دے دیا زکوٰۃ کی شکل میں، جو باقی بچ گیا وہ بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو، ایماندار ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ مدین کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی جو بیوی ہے اماں ہاجرہ، بڑی مشہور ہیں۔ دوسری بیوی کا نام ہے اماں سارہ، وہ بھی مشہور ہیں۔ جو باقی بیویاں تھیں وہ مشہور نہیں ہوئی، یعنی ان کے نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ تو آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی جس کا نام تھا قطورہ، قطورہ کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا مدین، یعنی کہ مدین ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے۔ پھر اس بیٹے سے اللہ تعالیٰ نے آگے نسل جو بھی چلائی تو وہ اپنے آپ کو کہلاتے تھے کہ ہم مدین والے ہیں، یہاں تک کہ پھر اس جگہ پر جہاں پر یہ بیٹا آباد تھا اس جگہ کا نام بھی مدین ہو گیا۔ اصل تو مدین ایک شخص کا نام تھا، پھر جگہ کا نام ہو گیا، اور وہاں پر جو بہت بڑا قبیلہ آباد تھا وہ بھی اپنے آپ کو کہلواتا تھا کہ ہم مدین والے ہیں، کہ ہمارا بڑا مدین تھا۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو مدین والوں کی طرف بھیجا تھا اور دوسرا بھیجا تھا جنگل والوں کی طرف، جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جو جنگل والے ہیں انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب انہیں شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے اصحاب الایکہ کی طرف بھی بھیجا اور مدین والوں کی طرف بھی بھیجا، دونوں طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ وہی شعیب علیہ السلام ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور آل فرعون سے جب وہاں سے آپ نکلے تھے تو آپ مدین گئے تھے، وہاں سے شعیب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی،
آپ نے 10 سال وہاں پر گزارے. شعیب علیہ السلام نے آپ کو اپنی بیٹی نکاح میں دی. وہاں پر ابتدا وہیں سے ہوئی تھی کہ آپ نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا تھا. اس کے بعد پھر 10 سال تک آپ نے ان کی بکریاں چرائی، ان کی خدمت کی. انہوں نے بیٹی دی، اور وہ بیٹی لے کے جب واپس آ رہے تھے کوہ طور پر، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا. تو شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت توحید دی. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں. عقیدہ توحید ایک بنیادی عقیدہ ہے، ہر نبی کی سب سے پہلی دعوت ہے، اور ہر ایک انسان سے عقیدہ توحید کے متعلق پوچھ ہوگی یہاں تک کہ اس کے پاس اللہ کا کوئی رسول آیا ہو یا نہ آیا ہو، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی پیغام اس تک پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو. جس کے پاس کوئی رسول کا پیغام نہیں پہنچا، معلوم نہیں ہے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے یہ سب چیزیں معاف فرما دے گا کہ جب تجھے پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے، تجھے کسی نے بتلایا نہیں کہ روزہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، سب کچھ معاف ہے، لیکن عقیدہ توحید کے متعلق اس سے بھی پوچھو گی. اگر اس نے عذر کیا کہ اللہ مجھے کیا پتہ کہ یہ کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ کوئی رسول آ کے بتلاتا، تیرے پاس دماغ تھا، اپنے عقل کو استعمال کرتا، تجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی چھت بغیر کسی ستون کے ہے، اتنی بڑی چھت کون بنا سکتا ہے؟ اور سورج چاند ستارے جب سے بنے تب سے ایک ہی رفتار پہ چل رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا بنانے والا بھی ایک ہے اور چلانے والا بھی ایک ہے. اگر بہت سارے ہوتے تو نظام مختلف ہو جاتا، درہم برہم ہو کے رہ جاتا. کبھی سورج چھٹی پہ چلا جاتا، آج چاند نظر نہیں آ رہا، آج ستارے کہیں غائب ہو گئے ہیں. لیکن ایک ہی جیسا نظام کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ چلانے والا ایک ہے. اس لیے عقیدہ توحید بنیادی عقیدہ ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور جو صفات اللہ کی ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جیسا کہ وہ مختار کل ہے، ہر چیز پر اسی کا قبضہ ہے، ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے، عالم الغیب ہے، غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں، غیب کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہیں، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر جگہ موجود ہے، سب کچھ اس کی نظر میں ہے. جو اللہ کی وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان کے اندر وہ یکتا ہے، وہ صفات کسی اور کے اندر ہم نہیں مانتے. یہ ہے توحید. اللہ کی چاہت یہی ہے کہ سارے کے سارے انسان جب اللہ کے پاس جائیں تو وہ موحد بن کے جائیں. جس طریقے سے عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا تھا، الستو بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں. اس وقت سارے کے سارے ایمان والے تھے، دنیا میں آئے آ کر بگڑ گئے، کوئی یہودی، کوئی سکھ، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی بدھ مت، کوئی مجوسی. اللہ کی چاہت یہ ہے کہ جب دوبارہ اللہ کے پاس سارے کے سارے جائیں تو سب کے سب توحید پر ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ وہ وعدہ ان کو یاد کرو. تو جس نے نبی کی بات مان لی، اس نے توحید کا پیغام قبول کر لیا، ایمان لے آیا، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور جس نے نبی کی بات نہ مانی اور شرک پر اڑا رہا اور شرک پر ہی مر گیا، ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگی. تو شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت توحید دی. دوسری دعوت آپ کی یہ تھی، لا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی نہ کرو. اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، ناپ تول میں انصاف سے کام لو، پورا پورا لو اور پورا پورا دو. انسان دنیا کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے، فطرت ہے انسان کی. ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ مال ہو، زیادہ مال ہو. اس کے لیے پھر وہ کبھی کبھی بھول جاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. وہ کہتا ہے جی بس آ رہا ہے تو آنے دو. جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی ابن آدم اپنی جگہ سے اس وقت تک قدم بھی نہیں ہلا پائے گا جب تک اس بات کا جواب نہ دے دے
اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ اور جہاں پر بات آ جاتی ہے حقوق العباد کی، یہ معاملہ بڑا سخت ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ چاہے تو بڑے سے بڑے اپنے حق کو معاف کر دے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ بے نیاز نہیں ہیں، وہ ضرورت مند ہیں۔ جب انہیں پتہ ہوگا کہ اس نے میرا حق کھایا تھا دنیا کے اندر، اب اس کی نمازیں مجھے مل سکتی ہیں، اس کے روزے مجھے مل سکتے ہیں، وہ چھوڑے گا؟ اگر وہ بے نمازی تھا، اس کی برائیاں اس کے کھاتے میں جا سکتی ہیں، تو وہ کب کہے گا میں انکار کرے گا؟ جانے دو، اچھی بات ہے، وہ تو خوش ہوگا۔ اس لیے حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ بڑا سخت ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور جو انسان ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، بظاہر اس کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا مال کم ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے اعمال تو ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ سارے دن کے اندر اس نے جھوٹ بول کے، یعنی کہ ناپ تول میں ڈنڈی مار کے اس نے 500 روپے جوڑ لیے۔ 500 روپے کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے جب اس کی 5 نمازیں چلی جائیں گی۔ 5 نمازیں، ایک نیکی اگر کم ہو گئی انسان کو جہنم میں جانا پڑے گا، ایک نیکی کم ہو گئی تو، اور یہاں پر ہزاروں لاکھوں نیکیاں برباد ہو گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور شام کو خوش ہو کے آ گیا، آج اتنا میں نے کما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی پابند کیا ہے، یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا حکم، سب کے لیے ہے۔ 30ویں پارے میں سورۃ المطففین میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت اور خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب لوگوں سے لیتے ہیں، یستوفون، پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب ناپ تول کر کے دیتے ہیں، یخسرون، اب خسارہ کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ الا یظن، کیا اسے یقین نہیں ہے؟ اولئک انہم مبعوثون، کہ یہ اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، بڑے دن کے لیے، قیامت کے دن، جس دن سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اگر یہ یقین ہے کہ اللہ کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب کی گھڑی آئے گی، تو پھر یہ کیسے ناپ تول کے اندر ڈنڈی مار سکتا ہے؟ کیسے کمی کر سکتا ہے؟ کیسے کسی کا حق دبا سکتا ہے؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ویل، ہلاکت اور خرابی ہے، تباہی اور بربادی ہے ایسے بندے کے لیے۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نفع ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہے اس معاملے کے اندر، قوم شعیب نے پتہ نہیں کتنی ڈنڈی ماری ہوگی، لیکن ہم نے تو ڈنڈے مار دیے۔ قوم شعیب تو پیچھے رہ گئی، اس کے کرتوت تو پیچھے رہ گئے، اس لیے کہ وہ جدید مشینری کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت کمپیوٹر نہیں آیا تھا۔ وہ اگر ڈنڈی مارتے تھے تو اتنی نہیں مار سکتے تھے جتنی آج ہم مار رہے ہیں۔ بازار میں چلے جاؤ، کوئی چیز لینی ہے، دینی ہے، لینے کے پیمانے الگ ہیں، دینے کے الگ ہیں۔ ہم لوگ پیٹرول ڈلواتے کہ نہیں ڈلواتے؟ ہم سب کو پتہ ہے کسی کو پورا نہیں ملتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ یہ ناپ تول میں کمی ہے یا نہیں ہے؟ کیا جیسے ہمیں کم دیتے ہیں، لیتے بھی کم ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیتے پورا ہیں، کہتے ہیں جی اگر پورا دینا شروع کر دیں تو ہم تو پھر خسارے میں چلے جائیں گے، تو نہ کرو کام۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک انسان کا اگر ایک پیٹرول پمپ لگا ہوا ہے اور لاکھوں لوگوں نے پیٹرول ڈلوایا، لاکھوں لوگوں سے 2 روپے، 1 روپے، 4 آنے اس نے کھائے، لاکھوں بندوں کا حساب کیسے دے گا قیامت کے دن؟ لاکھوں بندوں کا حساب کیسے چکائے گا؟ دودھ دینے والا ہے، جب وہ چکوں میں جاتے ہیں لینے کے لیے، ان کے پاس جو پیمانہ ہوتا ہے، ان کے پاس جو گڑوی ہوتی ہے، جب لیتے ہیں تو 1.25 کلو، 1.5 کلو کا پیمانہ، کہتے ہیں بھی 1 کلو کی ہماری۔ ان کا 10 کلو کا وزن ہو، جب یہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی آج 8 کلو بنا ہے، 8 کے پیسے دے دیے۔
جب ہمارے پاس آتے ہیں دینے کے لیے وہ کلو دیتے ہیں تو کلو بھی پورا نہیں ہوتا. جب لیا تھا وہاں پر پھر چوری کی ہے, جہاں پر دیا پھر یہاں پر چوری کی ہے, وہاں بھی چوری یہاں بھی چوری. دینے کے پیمانے الگ ہیں, لینے کے الگ ہیں. ایک بچہ کچھ چیز بیچنے چلا جاتا ہے, دکاندار دیکھتا ہے کہ بڑا ہے یا بچہ ہے. بڑا ہے تو اس کے لیے اور پیمانہ ہے, بچہ ہے اس کے لیے اور پیمانہ ہے. بڑے کے لیے یہ ریٹ ہے, بچہ ہے تو لوٹ لو. انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھنا بچہ ہے یا بڑا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. انصاف کے ساتھ لوں, انصاف کے ساتھ دوں, میں اس چیز کا پابند ہوں. میرا اللہ نے مجھے پابند کیا ہے. حقوق العباد کا معاملہ ہے. اور اس وقت تو ہر ایک انسان دھوکہ کھا رہا ہے اور دھوکے باز دھوکہ دے رہے ہیں. 1 کلو کا پیکٹ لے لو گھی کا, گھر آ کے وزن کرو, سوال ہی پیدا نہیں تو پورا کلو نکل آئے. کوئی بات کرو وہ کہتے لکھا ہوا تھا جی یہ تو 900 گرام ہے, لیکن کلو کر کے کیوں بیچ رہے ہو؟ بتاؤ کہ کلو نہیں ہے. سرف لے لو, صابن لے لو, جو چیز بھی لے لو, مکمل 100% فراڈ جھوٹ. کلو لیتے وہ کلو نہیں ہے. کپڑا لینے جاؤ اتنے میٹر ہے, وہاں جاؤ اتنے گز کہا تھا جی, دیتے وہ کھینچ کے اس کو دے رہے ہیں, جب گھر جاتے ہیں پورا نہیں ہوتا. ہر چیز کے اندر آرٹی کے پاس جاؤ 2 کنڈے پڑے ہوئے ہیں, لینے والے ہاں جی وزن کر دو, جب دینا ہوتا ہے اس کے ساتھ وزن کر دو, پہلے سب کچھ سکھا رکھا ہوتا. تو بندہ کہاں جائے؟ ایک چیز 2 نمبر ہے. مرچیں لیتے ہیں تو وہ مرچیں نہیں ہیں, دھنیا لیتے ہیں تو وہ دھنیا نہیں ہے, نمک لیتے ہیں وہ نمک نہیں ہے. یعنی کہ ہر چیز میں 100% فراڈ, یہاں تک کہ زہر لو تو زہر نہیں ہے, زہر بھی 2 نمبر ہے. اگر سپرے کرتے ہیں مچھروں پہ تو آگے سے وہ ہنستے ہیں, تھوڑا اور کرو. یعنی کہ ہر چیز 2 نمبر, ہر چیز میں ملاوٹ, ہر چیز کے اندر معیار 0. اس کے بعد پھر ناتول میں ڈنڈی. سارا دن جو فروٹ لے لو, سبزی لے لو, آواز لگ رہی 100 روپے, جب لینے جاؤ آگے کچھ ہوتا ہے پیچھے کچھ ہوتا ہے. جتنا انسان سمجھدار چلاک بن جائے, گھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا چلاک ہوں اور وہ کتنا چلاک تھا. یعنی کہ انسان نے اپنا نصب العین صرف دنیا کو بنا لیا کہ بس دھوکہ دھوکہ اور دھوکہ. سچ یہ ہے کہ جب سے ہمارے اندر یہ وبا, یہ بیماری آئی ہے, تب سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. مان لیا کہ مال بڑھ گیا, مان لیا ایک بندے نے دودھ کے اندر 1000 روپے حرام کے کما لیے. یہ تو ناتول کے اندر کمی کی بات کر رہا ہوں نا, ویسے تو جو دودھ ہوتا ہے وہ کون سا دودھ ہوتا ہے, اس میں کئی کیمیکل ہوتے ہیں, کچھ پانی, کیا کچھ اس میں نہیں ہوتا. لیکن چلو مان لیا بھی دودھ ہے تو سفید رنگ کا نا. اب اس نے دے دیا, شام کو حساب کرتے ہی میں نے آج 1500 کی جھاڑی لے گئی ہے, 2000 روپے کما لیے. ہر دکاندار, ہر کاروباری ناپ تول میں ڈنڈی کر کے, ملاوٹ کر کے, وہ شام کو خوش ہو رہا ہے کہ آج میں نے اتنے 1000 روپے کما لیے ہیں, آج ایک گاڑی بیچی ہے, اتنا کما لیا میں نے, سب کچھ کر لیا. اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ جو کچھ ہم نے عبادت کی تھی وہ ہم نے نہیں کی ہم نے ہے. قیامت کے دن ہماری نمازوں کے ساتھ وہ جنت میں جا رہے ہیں جن کا ہم نے کھایا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ چور اس کی تو پوری نہیں پڑتی. جس کے گھر چوری ہوتی ہے اللہ اس کو پھر دے دیتا ہے. اگر ہمیں کوئی لوٹ رہا ہے تو لوٹتا رہے, تباہ تو اس نے ہونا ہے. جو کسی کا کھا کے جاتا ہے قیامت کے دن وہ نقصان میں, وہ خسارے میں ہے. جس نے کھایا, ظاہر سی بات ہے کہ وہ خسارے میں ہے. جس کا کھایا اس کا کیا نقصان ہے؟ اللہ اس کو پھر بھی دیتا رہا, اور قیامت کے دن پھر اس کے مزے ہیں. اب جو لوگ اس طریقے سے ڈنڈیاں مار رہے ہیں, قیامت کے دن وہ بڑے مطمئن ہوں گے کہ بڑی تسبیحات ہیں جی, حج پہ حج, عمرے پہ عمرہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. اس کا حج کوئی لے کے جا رہا ہے, عمرہ کوئی لے کے جا رہا ہے, اس کی نمازیں کوئی لے کے جا رہا ہے, زکوٰۃ کوئی لے کے جا رہا ہے. اب خالی ہاتھ کھڑا ہوا ہے. اور جس اولاد کے لیے یہ بھول گیا تھا کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے, حلال ہے حرام ہے, بس اولاد کے لیے کچھ بنانا ہے جی, اپنے پاؤں پہ ان کو کھڑا کر دوں, وہی اولاد دعائیں مانگتی ہے کہ یہ کب مرے گا. ظاہر جو رزق حرام اولاد کو کھلایا جائے گا تو وہ اولاد فرمانبردار بنے گی.
وہ نیک بنے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس لیے اللہ جتنا دے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے زیادہ دیے الحمدللہ، کم دیے الحمدللہ۔ اگر صبر شکر اور قناعت والی زندگی ہمیں نصیب ہو جائے تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ اس لیے کہ ہم اس چیز کے پابند نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے محلات کھڑے کر کے جائیں، ان کے لیے جائیدادیں بنا کر جائیں، اس چیز کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنے کے پابند ہیں۔ جتنا ہمارے پاس ہے اس کے مطابق ہم خرچ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی کسی کی جیب کاٹو لیکن اپنے بچوں کو دو۔ ہم تو کسی کی جیب کاٹ کے اکٹھا کریں گے، وہ ہماری گردن کاٹیں گے۔ دنیا کے اندر بھی ذلت، آخرت کے اندر بھی ذلت، کیا فائدہ ہوگا؟ اور یہ مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اس میں بظاہر تو یہ ہے نا، شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ناپ تول کے اندر تم ڈنڈی نہ مارو، پورا پورا دیا کرو، پورا پورا لیا کرو۔ اس کی گہرائی میں جائیں تو اس میں بچنا بڑا مشکل ہے۔ ایک بندے کی ڈیوٹی ہے 12 گھنٹے، 8 گھنٹے دے کے بھاگ گیا۔ ڈیوٹی تھی 8 گھنٹے، 4 گھنٹے تھی، گیا وہاں پر جب حاضری لگئی نکل گیا۔ یہ بھی تو ڈنڈی مارنا ہے۔ اور آج کل اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹروں کو پیسے دے کے، رشوت دے کے میرے جی میڈیکل بنوا کے دے دو جی، یہ ڈیوٹی کے قابل نہیں رہا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر نے حرام کام کر لیا، اس نے کروا لیا، ڈیوٹی سے جان چھڑا لی، پیسے تو مل گئے، لیکن کیا اس نے نفع کا سودا کیا نقصان کا کیا؟ جی نقصان کا کیا۔ یعنی کہ بے شمار ایسی باتیں ہیں جو اس کی زد میں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جس میں خوف خدا ہے وہ کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکیم الامت تھے، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، کافی کتابوں کے مصنف تھے، بہت آپ کے مریدین تھے، بہت لوگ آپ کو جانتے بھی تھے، چاہتے بھی تھے۔ کہیں آپ سفر پہ جانے لگے نا تو اس وقت ریلوے کا زمانہ تھا، ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو آپ کے پاس میں سامان تھا کچھ، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میرا بھی ٹکٹ دے دو اور ساتھ ساتھ یہ سامان ہے، سامان کا وزن کر کے اس کا جو کرایہ بنتے ہیں وہ بھی لے لو۔ ایک گارڈ آ گیا، اس نے کہا تانوی صاحب اوہو حضرت جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بس آپ کے سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹکٹ کی، میں ہوں نا۔ فرمایا کہ اچھا پھر تو مسئلے کوئی نہیں بھائی، آپ کہاں تک ہو؟ اس نے بتایا جی میں یہاں سے لے کر فلاں اسٹیشن تک چلوں گا۔ فرمایا کہ پھر؟ کہتے ہیں پھر اگلا جب آئے گا میں اسے بتلا دوں گا کہ ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی بس تب تک تو پھر آپ کا بھی گھر آ جائے گا، پھر تو مسئلے کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ بھائی میں نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے۔ بھائی اس سے آگے کہاں جانا ہے؟ فرمایا میں تو قبر میں جاؤں گا، وہاں کون ہوگا میرے ساتھ؟ کہنے لگے جی وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ پھر تم مجھے مروانا چاہتے ہو؟ بھائی قبر کا معاملہ ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ قومی خزانے کو نقصان پہنچانا ہے، پوری عوام کا پیسہ ہے، کس کس کا حساب دوں گا؟ فرمایا تو نے کیسی بات کر دی؟ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ اتنی اتنی باتوں سے ڈرتے ہیں۔ ایک ہم ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسا کوئی چانس مل جائے، ہم کہتے ہیں جی اب کوئی مسئلے نہیں جی، میرا ٹکٹ وہ گر گیا ہوگا کہیں جی، ہم تو کہتے ہیں کسی طریقے سے کوئی چکر اگر چل سکتا ہو تو چلاؤ۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ اگر میری وجہ سے کسی کا 1 روپے کا نقصان ہوا، کسی کا حق اگر میں نے غصب کر لیا، چرا لیا، کھا لیا، کسی بھی طریقے سے میں نے دبا لیا، تو کل قیامت کے دن یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم چکر دے دیں اور یہ معاملہ دب جائے، نکلنا تو ہے۔ اللہ کا نظام جو بڑا سخت ہے، کرامن کاتبین ہے وہ لکھ رہے ہیں، اس کے اعضاء اس کے گواہ ہیں، زمین کے جس حصے پر اس نے جو کچھ کیا وہ اس کا گواہ ہے۔ تو یہ تو نظام ایسا ہے کہ دبنے والی تو بات ہے ہی نہیں، نکلنا تو ہے،
لیکن جب اللہ کے دربار میں انسان کھڑا ہوگا اور پھر یہ معاملات نکلیں گے، اس کی تلافی پھر وہاں پر ممکن ہی نہیں ہوگی. ہمارے پاس وہ پیسے تو ہوں گے نہیں. وہاں پر تو ایک ہی بات ہوگی، بھی نمازیں دے دو، روزے دے دو. کچھ نہیں ہے، بے نمازی ہے تو اس کی برائیاں لے لو. تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملات درست کر کے جائیں. نماز میں، روزے میں، ان چیزوں کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو چل جائے گا نظام، اللہ کا فضل ہو جائے گا، اللہ کرم کر دے گا. لیکن خدا نخواستہ حقوق العباد کے اندر اگر ہم نے ڈنڈی مار رکھی ہے، کسی کے حق دبا رکھے ہیں، تو یہاں پر بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے نمازیں پڑھیں فرض ہیں، روزے رکھیں فرض ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے بندوں کا حق ان تک پہنچانا یہ بھی فرض ہے. اپنی اولاد کو رزق حلال کما کے کھلانا بھی فرض ہے، رزق حرام سے بچانا بھی فرض ہے. بس یہ معاملات وہ تھے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سمجھا دیے. اس کے بعد پھر جس کو بات سمجھ آ جائے گی، جس کو اپنی آخرت کی فکر ہوگی، تو وہ ابھی سے اپنے آپ کو سدھار لے گا. اور جس کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے، کماتا رہے، جتنا بھی کما کے چلے جائے، بالآخر جانا تو خالی آتا ہے. لیکن پچھلے جو کچھ بھی کریں گے اس کی دنیا کے ساتھ، جو اس کی کمائی تھی اس کے ساتھ جو کچھ بھی کریں گے، حساب اسی نے دینا ہے. اس کی کیا ضرورت ہے اپنے لیے وبال قبر میں انگارے لے کر جائیں؟ کیا فائدہ ملے گا؟ حرام اکٹھا کریں، جس اللہ نے ہمیں دیا ہمارے اولاد کو نہیں دے گا، اس کے خزانے کم پڑ جائیں گے. بھی اللہ پہ بھروسہ تو کرنا سیکھو، وہ اللہ دے گا. اللہ سے جو حلال مانگتا اللہ اس کو حلال دے رہا ہے، جو بکری مانگتا اللہ بکری دیتا نہیں دیتا، جو مرغے کھا رہے اللہ ان کو مرغے کھلا رہا ہے، جو کہتے ہیں ہم نے خنزیر کھانا ہے اللہ کا دکھاؤ، جو کتے کھا رہے ہیں، بلے کھا رہے ہیں اللہ کا دکھاؤ. بھی ہم اللہ سے رزق حلال مانگتے ہیں، یا اللہ رزق حلال دے، خیر و برکت والا دے، عافیت والا دے، ایسا رزق دے جس کے اندر خیر ہو. ہم اپنی اولادوں کو کھلائیں تو وہ نیک بنے، وہ تیرے سامنے جھکیں، تیرے سامنے سجدے کریں، اس کے اندر ابھی ہمیں اجر ملے. ایسا رزق ہرگز نہ دے جو گھر کے اندر بیماری لے کے آئے، ہمارے بچوں کو نافرمان کر دے اور ہماری قبر کو خراب کر دے، حشر کے اندر رسوا کر دے. اللہ ایسا رزق نہ دے. اس چیز کا خیال کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ دیکھو، پوری دنیا کو ٹھیک کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہر چور کو ٹھیک کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. بس اگر ہم خود ٹھیک ہو گئے ہماری تو آخرت بچ گئی نا. باقی ہم کسی کو سمجھا سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، کسی کو بات سمجھ آ گئی تو پھر بھی ہمارا نفع ہے. اگر وہ نہیں مانے گا ہم نے پھر بھی فرض ادا کر دیا، پھر بھی ہم نفع میں. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.